بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اب یہ مضمون بڑا سننے والا ہے، آج ان دونوں کو ملا لیتے ہیں، دو آیتیں جو اگلی ہیں ہم پڑھیں گے آج 49 اور 50۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اولاد کا۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، آج جو کلچر ہے ہمارا، اس کلچر میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ معاشرتی طور پر ہم کمزور ہو گئے توکل میں، بھروسے میں۔ ایک بچی بیاہ کے لاتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال اولاد نہیں ہوتی تو ساس بھی تانے دیتی ہے، آس پاس والی بھی تانے دیتی ہیں، انہیں آ کے طرح طرح کے مشورے دیے جانے لگتے ہیں، اچھا یہ تو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکے گی۔ پھر اس بچی کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اگر تو نے اولاد پیدا نہ کی تو ہم تیرے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ ہو جائے گا۔ خاوند تانے دیتا ہے، عجیب عجیب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فوراً علاج کرنے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نہ ہونا ہے، اس کی ذات پہ توکل کا نہ ہونا، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے آج کے دور میں۔ اس آیت کو سمجھیے، اللہ کریم فرما رہے ہیں بندے اس میں تیرا تو کوئی اختیار ہی نہیں، اور تو اپنا زور لگائے جا رہا ہے۔ کس کو کس وقت دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ ذمہ داری تو میری ہے، اور میں رب کے علاوہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کو کیا ملنے والا ہے۔ تم ایسے ہی تعلق توڑ رہے ہو، کتنے رشتے اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنی مائیں بچیاں اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، کتنی مائیں اس وجہ سے اپنی زندگی گھائل کر بیٹھتی ہیں۔ اس وقت معاشرے کا یہ بات ناسور بن چکی ہے۔ آج شادی ہوئی ہے، کل لوگ اولاد چاہتے ہیں کہ پہلے سال کے بعد ہی فوراً اولاد ملے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ نہ دے تو 15 سال نہ دے، اور عطا فرمانے لگے تو پہلے سال ہی عطا کر دے۔ یہ تو سب اس کے کرم ہے۔ اب سنیے کہ اللہ پاک کس طرح فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس بات سے پہلے یہ فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمینوں اور آسمانوں کی، تم اختیار والے نہیں ہو، اللہ اختیار والا ہے۔ اللہ کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمان کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ تم پوری بوری گندم کی زمین میں پھینک کے آ جاؤ، وہ نہ چاہے تو ایک دانہ بھی پیدا نہ ہو، اور تم ایک دانہ پھینک کر آؤ، وہ چاہے تو 200 بالیاں پیدا کر دے۔ یہ اس کا اختیار ہے، کرم ہے اس کا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بچیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ملا جلا کے بیٹے اور بیٹیاں دے دیتا ہے۔ 2 بیٹے دے دیے، 1 بیٹی دے دی، 1 بیٹی دے دی، 3 بیٹے دے دیے۔ دل چاہے تو صرف بیٹے دے دے، دل چاہے تو صرف بیٹیاں دے دے، اس کی مرضی آئے تو بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دے۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، کہ وہ اولاد پیدا ہی نہ کر سکے۔ تمہارا کیا اختیار ہے؟ دل چاہے تو دے، دل چاہے تو نہ دے، یہ تو سارا اختیار ہی اس کا ہے۔ اور تم اپنی بہو کو کوسے جا رہے ہو کہ تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ کون ہے اولاد پیدا کرنے والی؟ کتنے کیسز ایسے آئے ہیں، ڈاکٹروں نے لاجواب کر دیا، انہوں نے مایوس ہو کے کہا نہیں تم چلے جاؤ، تمہاری اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی جوڑے کو اولاد عطا فرمائی۔ کتنے کیسز ایسے ہیں، نظروں کے سامنے سے گزرے۔ نہیں دینی اس نے، تم 100 منتیں مانتے رہو، نہیں دے گا۔ عطا فرمانی ہے تو ہاتھ اٹھتے جائیں تو عطا کر دے۔ یہ ساری بندے کی آزمائشیں ہیں، یہ سارے اس کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ اللہ کریم اپنے بندے کو آزما رہا ہو، یہ متوکل کتنا ہے، اس پہ میرے پہ بھروسہ کتنا ہے۔ میں دیتا ہوں تو خوش ہوتا ہے، نہیں دیتا تو کیا کرتا ہے؟ دیکھنا تو یہی چاہتا ہے نا کہ نہیں عطا کرتا، پھر یہ کیا کرتا ہے؟
تو اگر یہ سر پہ بازو رکھ لے اور گالیاں بکنا شروع ہو جائے بیوی کو یا ماں بیٹی کو شروع ہو جائے یا ساس بہو کو شروع ہو جائے تو ایسی ہے تو ایسی ہے، تو ہم نے تو سارا توکل کھو دیا نا۔ اتنا اس کی بارگاہ میں دعا کرتے تو عطا ہو جاتا۔ دروازے تو اس نے کھولنے ہیں، اسی نے بند کرنے ہیں۔ اس کی قدرت بڑی مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور اقدس ہے، ایک بی بی آتی ہے آپ کے پاس آ کے عرض کرتی ہے جناب آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، مہربانی فرمائیں، میری اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں کہ مجھے جو اولاد ملنی ہے وہ بتا دیں کتنی ہے یا نہیں میرے مقدر میں۔ آپ تشریف لے گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، ہم کلام ہوئے، کہا مولا فلاں تیری بندی نے پوچھا ہے کہ میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں۔ رب کریم نے فرمایا جاؤ میرے موسیٰ اس سے کہہ دو ہم نے اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی۔ آپ واپس آئے، اس کو بتا دیا، وہ مایوس ہو کے چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یا عرصے کے بعد ایک فقیر اس گلی سے گزرا، وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا اللہ اسے ایک بیٹا دے گا، جو مجھے 2 روٹیاں دے گا اللہ اسے 2 بیٹے دے گا، جو مجھے 3 روٹیاں دے اللہ اسے 3 بیٹے۔ وہ بڑھیا باہر نکلی، اس نے کہا بابا موسیٰ نے مجھے بتا دیا ہے اولاد تو میرے مقدر میں ہے کوئی نہیں، تجھے بھوک لگی ہے لے 3 روٹیاں کھا۔ اس نے 3 روٹیاں دیں، بابے نے روٹی کھائی، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا یا اللہ اس بچی کو 3 بیٹیاں عطا فرما، اور آگے چلا گیا۔ اچھا عرصہ گزرا، ایک بیٹا ملا، دوسرا ملا، تیسرا ملا۔ جب اس کو 3 بیٹے مل گئے نا تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی موسیٰ تو کہتا تھا میرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں، دیکھ رب نے مجھے 3 دیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے۔ جب تشریف لے گئے نا تو ناز والے نبی تھے، پھر دوبارہ ہم کلام ہوئے نا، کہا مولا میرے ساتھ تو نے کیا کیا، مجھے کہا کہ نہیں ہے تو اسے دے دیے، مجھے تو یہ کہا کہ اس کے مقدر میں ہے نہیں اور اس کو 3 عطا کر دیے۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ جواب بعد میں دیں گے، تم جاؤ اور کہیں سے انسانی گوشت 1 پاؤ لے آؤ، 1 پاؤ انسانی گوشت لے آؤ۔ آپ نیچے اترے، آئے اور چل پڑے، جس سے پوچھیں کون دیتا ہے، مجھے جی انسانی گوشت چاہیے۔ تو سوال پوچھا، کئی لوگوں سے پوچھا، سوال کرتے رہے، نہیں دیا کسی نے، کس نے دینا تھا؟ تو اب رب کا حکم تھا، تلاش کرتے کرتے اس طرح صحرا میں نکلے، آگے وہی فقیر بیٹھا تھا، اس کے پاس سے نا چپ چاپ گزرنے لگے کہ اس نے کہاں دینا ہے۔ تو اس نے خود ہی بلایا، موسیٰ بات سنو، کیا پریشانی ہے، کیا وجہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا تو میری پریشانی کیا حل کرے گا، بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ مجھے انسانی گوشت چاہیے، میرے رب نے 1 پاؤ انسانی گوشت مانگا۔ تو اس نے کہا میرا لے لو، بے دھڑک اس نے کہا یار میرا لے لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب قریب ہوئے نا تو اس نے کہا رک جاؤ موسیٰ، میرے رب نے کس حصے کا مانگا ہے، جسم کے کون سے حصے کا مانگا ہے؟ کہا مجھے یہ تو پتہ نہیں، مجھے تو صرف رب نے کہا ہے کہ گوشت لے آؤ۔ کہا پھر موسیٰ ایسے کرو، میرے وجود کے ہر حصے سے بوٹی بوٹی کاٹ لو، پتہ نہیں میرے رب کو کہاں سے پسند ہے، پتہ نہیں میرے مولا کو کدھر کا پسند ہے۔ تو جب قریب ہوئے نا آواز آئی موسیٰ بس واپس آ جاؤ۔ اب جو موسیٰ واپس پہنچے نا تو رب کریم نے پہلا سوال ہی یہ کیا، موسیٰ میں نے انسانی گوشت مانگا تھا، تو خود انسان نہیں تھا، اپنا کیوں نہیں لایا؟ اور اب مجھے یہ بتا کہ جو میرے لیے اپنے وجود کا ٹکڑا کاٹ کے دینے کو تیار ہے، میں بے مالک ہوں، محتاج نہیں ہوں کسی کا، اختیار والا ہوں۔ عورت کے مقدر میں نے اولاد نہیں لکھی تھی، یہ بات تیرے ساتھ کی تھی اور سچی تھی، اولاد نہیں تھی اس کے مقدر میں، لیکن مجھے یہ بتا جو میری خاطر اپنا گوشت کاٹ کے دینے کے لیے تیار ہے، اگر وہ کہے تو اولاد نہ دوں؟ جو میری خاطر اپنی بوٹیاں کاٹ کے دینے کو تیار ہے، اس نے کہا مولا اس کو دے دے، تو میں نے پچھلے پہ لکیر لگائی اور نئی تقدیر لکھ دی، اس کو 3 بیٹے عطا کر۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جب چاہتا ہے تقدیر لکھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتے ہیں جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جب چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، تقدیر کا قلم اس کے ہاتھ ہے۔ تو یہ بات فرمایا، یہ اولاد کے بارے میں آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ آج میرا پیغام یہ بیویوں تک بھی جائے گا، وہ بھی سنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے جہاں تک جائے سب کو سنائیں، خدا رہا اس معاملے میں آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ اگر نہیں ملی تو اس پہ اس کی بارگاہ، دیکھو نا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بیچارے کو ساری زندگی رزق نہیں ملتا، تو اولاد بھی تو ایک رزق ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کروڑوں عطا کر دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا پیدا ہوا بھائی، ایک ہی گھر میں دونوں ہیں، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک کو اللہ نے کروڑوں عطا کیا ہوا ہے۔ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔
اس کا اپنا طریقہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے اور کیا دینا ہے، یہ اس نے اپنے اختیار اور ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں اپنے بندوں پہ جب راضی جس پہ ہو جاتا ہے نا، وہ کہیں تو دے بھی دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ لیکن بات ہوئی ہے دینا اس نے ہی ہے، جس نے بھی التجا کرنی ہے نا، کسی پیر نے، کسی مرشد نے، کسی استاد نے، کسی مربی نے، یا مجھ جیسے کسی ایسے شخص نے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو التجا تو اللہ ہی کی بارگاہ میں کرنی ہے نا۔ وہ اتنا زور ادھر لگاؤ تو وہ عطا کر دے گا۔ محنت اللہ کے لیے کرو، اللہ پاک تمہیں بخش دے گا۔ میں نے بڑی زور دے کے آج یہ بات صرف اس لیے کہی، اس وقت یہ بات معاشرے کا ناسور ہے، کتنے گھر اجڑ چکے ہیں کہ تو ماں نہیں بن سکتی، اور تم کون ہوتے ہو اسے ماں بنانے یا نہ بنانے والے؟ وہ تو وہ جانتا ہے جس نے ماں بنانا ہے، اس نے یہ اختیار اپنے ہاتھ رکھا ہے۔ تو فرمایا 4 چیزیں، فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی شانیں ہیں۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ طاقتیں ساری اس کے پاس ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکو، اس سے مانگو، تمہیں رب کریم عطا فرما دے گا۔ ایک دوسرے پہ الزام نہ دھرو، پریشان نہ کرو، اور بالخصوص بچیوں کو پریشان نہ کرو، اپنی بہوؤں کو پریشان نہ کرو، ان کے اوپر اس وجہ سے سختی نہ کرو کہ تیری اولاد کیوں نہیں پیدا ہوئی۔ اس رب سے مانگو، اللہ کسی کی بچی کو بھی بے اولاد نہ چھوڑے۔ اللہ سب کی گوجولی میں یہ ہے تو نعمت نہ، اور ہر بندہ نعمت کا متلاشی ہے، لیکن نعمت کتنی دینی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اب سب کو اپنی طرف متوجہ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔